سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الغالب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ کا ذکر کی جو روح ہے زندگی ہے یا روشنی ہے وہ درود پاک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درود پاک میں وہ فضیلت رکھی ہے، وہ نورانیت ہے کہ اس کے پڑھنے سے ہر چیز قبول ہو جاتی ہے. حضرت علی کلام اللہ وجہ کا بھی یہی قول ہے کہ کوئی دعا بھی انسان کی قبول نہیں ہوتی بلکہ رک جاتی ہے. یہ لفظ ہے کہ جو دعائیں انسان مانگتا ہے وہ جا کے رک جاتی ہیں جب تک کہ اس پہ درود نہ بھیجا جائے. درود پڑھا جاتا ہے تو دعائیں پھر پہنچتی ہیں اوپر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ رک جاتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو دعائیں مانگتا ہے اس کا کوئی حصہ پہنچتا ہی نہیں، اوپر تک پہنچتا ہی نہیں جب تک کہ درود شریف نہ پڑھ لیا جائے. اسی لیے میں نے کہا کہ ذکر کی جو روح ہے وہ درود پاک ہے. ذکر باخذات خود ساری دعائیں ہیں، اور جتنا بھی ہم ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے حضور میں دعائیں مانگتے ہیں قرآن آیات کے ذریعے سے یا اور کلمات جو ہیں، یہ سب دعائی شکلیں ہیں جو ہم دعا کی شکل میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں بیٹھ کر. تو اس کے لیے جو ہے درود شریف پڑھنا جو ہے وہ لازم ملزوم ہو جاتا ہے، کیونکہ جبھی تو وہ انسان کی قبول ہوگی اور ذکر قبول ہوگا. اس درجے کی عبادت ہے اللہ کا ذکر. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، حاضر ہوئے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ وسلم، میں تو اب یہ کرتا ہوں جتنے بھی وقت ہے سارا اوقات اپنا آپ پر درود پڑھنے پہ لگا دیتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سنا یہ بات ان سے. عجیب بات تھی کہ سارا وقت جو بھی ہے میں آپ پر درودی پڑھنے پہ لگا دیتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تو تیری ساری مشکلیں بھی حل ہو گئیں اور تیرے گناہ بھی معاف ہو گئے. تو یہ بھی ایک الحمدللہ ایک بڑا کارآمد چیز ہے کہ ایک صحابی کا اتنا بڑا قول اور عمل ہے اس پر. ان پر درود کا غلبہ تھا تو وہ بھی مفید تھا. اور ایسی ایک روایت ملتی ہے مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درود کے بارے میں
کہ درود شریف کیسی افضل چیز ہے اور کیسی بلند چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ جو ہے اللہ کی مخلوق میں ایک فرشتہ ایسا ہے کہ بہت ہی بڑا لمبا چوڑا فرشتہ ہے اور اس کی چوٹی ہے, چوٹی اس میں بالوں کی چوٹی ہے, اتنی بڑی ہے وہ بالوں کی چوٹی کہ پورے عرش کو محیط کیا ہے, اس نے گھیرا ہوا ہے پورے عرش کو. اللہ نے عجیب عجیب مخلوق بنائی ہے, عجیب عجیب رنگ کی مخلوق اللہ پاک کی. تو وہ ایک ایسا فرشتہ ایسا ہے کہ اس کے بال اتنے بڑے ہیں الحمدللہ کے سارے عرش کو اس نے گھیرا ہوا اس بالوں سے, اور ہر بال پر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا کتنے بالوں کے ہر بال پہ ہی کلمہ بھی لکھا ہوا ہے اس پر. تو فرماتے ہیں اس روایت میں کہ جب کوئی انسان شخص درود پڑھتا ہے اللہ اکبر, تو اس درود پڑھنے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اس فرشتے کی زبان نہیں بلکہ اس کا ایک ایک بال شخص کے لیے استغفار کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ بڑی چیز ہے دوستو درود شریف الحمدللہ. چند ذہن بات آئی تھی, میں نے عرض کیا تو درود کا بھی اہتمام کیا کریں, بلکہ جیسے کہ ہر دعا سے پہلے درود کو پڑھیں اور بعد میں پڑھیں. شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی لکھتے ہیں کہ پہلے بھی آپ نے درود شریف پڑھ لی اپنی حاجت کو پیش کرنے کے لیے پہلے, اور بعد میں بھی درود شریف پڑھ لیا, دونوں آگے اور پیچھے درود شریف پڑھ لیا وصول آخر. اور درود شریف جو ہے وہ مقبول ہے, وہ تو قبول ہی قبول ہے. جو بھی درود پڑھیں گے وہ تو قبول ہی ہوگی, عبادت ایسی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر ایسی تو نہیں نا کہ اوپر کے قبول کر لیں, نیچے کی قبول کر لیں, بیچ کی چھوڑ دیں. تو اس درود کے صدقے میں درمیانی حصہ بھی قبول ہو جاتا ہے. تو دعاؤں سے پہلے درود مانگ لینا اور دعاؤں کے بعد بھی درود پڑھ لینا الحمدللہ یہ بہت بڑا افضل فعل ہے.